آج کی ماڈرن سائنس میں میننگ کرائسس، معنویت کا جو بحران ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے دن بدن۔ ترقی اور بے چینی کا جو پیراڈاکس ہے وہ بھی بالکل عجیب ہے کہ ہمارے پاس سہولیات بڑھ گئی ہیں لیکن سکون ختم ہو گیا ہے۔ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے اور اندرونی خالی پن ہے، جو انر پیس ہے وہ انسان اس سے محروم نظر آتا ہے۔ اور یہی آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مختصر سی اس زندگی میں ہمیشہ عروج تو نہیں رہتا، کبھی زوال ہے، کبھی مشکلیں ہیں، کبھی آزمائشیں ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں اس کی جو کیفیات ہیں وہ کبھی نا امیدی ہے، کبھی مایوسی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو ان سارے بحرانوں کی وجوہات، ان کی تشخیص اور ان کا حل، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اسی تناظر میں ہم نے جو موضوع کا موضوع منتخب کیا ہے، عصر حاضر کا روحانی بحران اور شریعت کی ناگزیر اہمیت۔ اس کی وجوہات میں جو بنیادی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ مادہ پرستی ہے، مٹیریلزم ہے، دنیا کی دوڑ دھوپ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، دین بیزاری ہے، شریعت ہماری جو ڈائریکشنز ہیں ان میں شامل نہیں ہے، اور بہت سارے اخلاقی قواعد کو بھی ہم آزادی کے نام پر توڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آج ان آیات کو ہم پڑھیں گے کہ جس میں اس سارے مسئلے کو مختلف جہتوں سے ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ جب یہ بحرانی کیفیات ہوتی ہیں تو ان کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی جو سبب ہے بے عملی، اور اگر عمل ہو بھی تو عمل کے اندر تیزی، یعنی نیکی کے اندر بہت تیزی ہے، اور برائی کا کام ہے یا جو نیکی کا کام نہیں ہے اس کے اندر وہ تیزی نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اب اتنی تیزی آ چکی ہے، کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھیں تو جتنا مرضی وقت صرف ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر نماز جنازہ بھی آ جائے تو ہمیں بہت تیزی لاحق ہوتی ہے۔ پتہ نہیں پلٹ کے واپس جانا، ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ جس کا پڑھنے کے لیے آئے ہیں شاید اسی نے آگے جانا ہے اور ہم نے پلٹ کے واپس جانا ہے۔ تیزی کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ تو میڈیٹیشن کا وہ مقام ہے کہ یہاں آ کے نماز جنازہ میں بندے کو سب کچھ بھول جانا چاہیے، یہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہاں لازم قرار دیا کہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں تو خود کہو، کوئی نصیحت کیجئے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پہ نصیحت اثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری یہاں بھی کیفیت مختلف ہے کہ ہم دور سے آواز لگاتے ہیں، وقت ہو گیا، آ گئے، یہ کیفیات تیزی پر دلالت کرتی ہیں۔ مسجد میں آنے میں تاخیر ہے اور جانے میں تیزی ہے، یعنی ایک عمومی جنرل بات ہم کر رہے ہیں کہ کامن مسئلہ یہ ہمارا موجود ہے۔ اور پھر اگر ادائیگی کسی چیز کی کر رہے ہیں تو اس ادائیگی کے اندر بھی تیزی ہے۔ مثال کے طور پہ حج اور عمرہ کے لیے انسان جاتا ہے، طویل وقت سارا اس کے پاس یہی ہے، لیکن وہاں بھی اسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس کی طبیعت کے اندر کہ میں بڑے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان چیزوں کی لذت اور چاشنی کو لے کر یہ کام کروں، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اب جب یہ کیفیات ہیں تو ان کیفیات کو جانے دو، عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما چکے۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان حاصل کر رہے تھے، فشخص ببصرہ الی السماء، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمانوں میں گاڑ دیا۔ شخص کا مطلب کسی چیز میں گاڑ، توجہ سے، غور و فکر اور تدبر سے آپ نے آسمان کو دیکھا۔ ثم قال ھذا اوان یختلس العلم من الناس، لگتا ہے زمانہ قریب آ گیا ہے کہ لوگوں سے علم کو اچک لیا جائے گا۔
علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے، ٹھہراؤ ان کی زندگی کے اندر موجود نہیں رہے گا، اور اگر ٹھہرانا بھی چاہیں گے تو وہ عارضی سا ٹھہراؤ ہوگا، ان کی کیفیات کے اندر تیزی شدت اختیار کر جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جناب زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّ الْعِلْمُ، اے اللہ کے رسول علم ہم سے کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اور ساتھ اس کی دلیل عقلی دے دی، وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، اس وجہ سے کہ قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تو جب قرآن موجود ہے تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَعَنَّهُ وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور خدا کی قسم ہم قرآن خود بھی پڑھتے رہیں گے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں گے۔ یہ جناب زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم قرآن خود بھی پڑھتے رہیں گے، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی قرآن سکھاتے رہیں گے، پھر اس کے باوجود بھی علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سکلت کا امک یا زیاد ان کنت لعدک من فقہاء المدینہ، اے زیاد میں تو تمہیں سمجھتا تھا کہ تم تو مدینہ پاک کے فقیہوں میں سے ہو، بہت سمجھدار ہو، لیکن آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ جناب زیاد بن لبید انصاری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جملہ عربی میں ایک بولا جاتا ہے سکلت کا امک کا، کہ تم پر تمہاری ماں روئے، کہ یعنی بڑے سیانے تھے تو اچانک ایسی بات کر دو کہ جو سمجھداروں والی نہ ہو تو سب ششدر رہ جاتے ہیں، تو تمہاری کیفیات تو آج یہ ہے۔ تو جناب زیاد بن لبید انصاری خاموش ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم، اے زیاد جس ماحول میں تم رہ رہے ہو تمہارے ساتھ یہاں یہود و نصارہ نہیں ہے، یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل نہیں ہے۔ جناب زیاد خاموش ہے، تو فرمایا بتاؤ، یہود و نصارہ بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی کتابیں آج انہیں فائدہ نہیں دے رہی۔ اب زیاد خاموش ہو گئے کہ واقعتاً ہی ہمارے پاس بھی قرآن ہوگا، ہم قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ فائدہ نہیں دے گا جس طرح آج ان کو فائدہ نہیں دے، اس کا بھی کوئی اور سبب ہے۔ اب وہ سبب کیا ہے؟ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب جبیر فرماتے ہیں، قال جبیر فلقیت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت الا تسمع ما یقول ابو دردہ فاخبرتہ، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آج جو معاملہ ہوا ہے آپ اس کے بارے میں آگاہ ہیں، اور ابو دردہ نے کیا روایت کیا ہے، کیا آپ نے سنا ہے؟ اور پھر میں نے ساری بات ان کو سنائی، تو انہوں نے مجھے کیا کہا، صدق ابو دردہ، ابو دردہ نے جو بات سنائی وہ سچ سنائی۔ ان شئت لأحدثنک باول علم یرفع من الناس، اگر تو یہ آگے پوچھنا چاہتا ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود وہ ہم میں سے اٹھا لی جائے گی، تو قرآن کا اور قرآن پر عمل کی جو چاشنی ہے اس کا نفع باقی نہیں رہے گا، تو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یوشک ان تدخل المسجد الجامع فلا ترى فیہ رجلا خاشیا، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ تم بڑی مساجد میں داخل ہوگے اور وہاں تمہیں حقیقی خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے، اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے تو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے کہ ٹھہراؤ، پورے اطمینان سے۔ دیکھیے جمعے کا ایک دن ہو اور اس دن میں بھی انسان کو افراتفری نہ چھوڑے، تو بتائیے کہ انسان کے لیے اس کی شریعت یا اس کا دین نفع بخش کیسے ہوگا؟ نفع بخش کا تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ دین کے لیے آئے، عبادت کے لیے آئے، تو پوری تیاری کے لیے آئے،
پورے اہتمام کے ساتھ آئے اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی ظاہری اور باطنی چاشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آج قرآن پاک بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہزاروں مدارس و جامعات موجود ہے، لاکھوں ڈیجیٹل لیکچرز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر خشوع، تقوی، اخلاق، عمل اور اللہ کا خوف دیکھیں تو کم ہو رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، شاید صرف انفارمیشن کی حد تک، نالج کی حد تک، ڈیٹا کی حد تک، لیکن ہدایت اور چاشنی کی حد تک یہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کی تلاش کے لیے پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی طرف چلنا ہے۔ سورہ ملک ہے، آیت نمبر 22 ہے، وہاں ایک تقابل کر کے تو بتایا گیا کہ یہ کیفیت کب ہوتی ہیں انسان کی۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کا ہر فرد اسے سیکھ لے، سورہ ملک، اسی وجہ سے ہر روز اسے معمولات میں شامل بھی کرنا چاہیے۔ اس کی آیت مبارکہ سورہ ملک آیت نمبر 22، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندا ہو کر چل رہا ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ بس جدھر کوئی چلا ادھر چل پڑا، جدھر دیکھا ادھر منہ کر لیا، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر متوازن ہو کر چل رہا ہے؟ یہاں کس گہرے پہلو کو ذکر کیا گیا کہ بندے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ڈائریکشن متعین کی ہوئی ہے اور زندگی اس کی بامقصد ہے اور وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اس نے ڈائریکشن کوئی مقرر نہیں کی ہوئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور جب چلتا بھی ہے تو کسی جگہ رکتا نہیں ہے، کہتا ہے یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے، اور اندھا دھند دوڑ ہے اس کی، اسے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے اور کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے، نہ وہ کسی کو یہ اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور نہ ہی وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کہیں ٹھہراؤ اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا ہوگا کیا کہ جو شخص اندھا دھند چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو پھر اٹھتا نہیں ہے۔ زندگی ہمیشہ عروج پہ نہیں رہتی، کوئی کتنا ہی تیز کیوں نہ چلے کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اگر وہ اندھا دھند چل رہا ہو، شریعت موجود نہ ہو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، زبان پر وہ کلمات لے آتا ہے جو کلمات کفر ہے، اور مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، سپرسٹیشنز قائم کر لیتا ہے۔ لیکن اب اٹھنے کے لیے اسے ظاہر ہے وہ کسی کے پیچھے تو چل نہیں رہا تھا، تو اب اس کا ہاتھ کون تھا میں؟ اب وہ ایسا گرا کہ نا شکروں میں ہو گیا، نا امیدوں میں ہو گیا۔ اس نا امیدی جس کو کفر کے قریب قرار دیا گیا تھا، اس نے اس کو اختیار کر لیا، جبکہ دوسرا بندہ وہ تھا کہ جو زندگی میں چلتا تو ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے، اندھا دھند نہیں، جہاں شریعت کہتی ہے رک جاؤ وہاں رک جاتا ہے، جہاں کہتی ہے چل پڑو وہاں چل پڑتا ہے، ٹھوکر اسے بھی لگتی ہے، گرتا یہ بھی ہے، لیکن جب یہ گرے تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اسے اٹھا دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل اسے بچا لیتا ہے، اسے راستہ اور ڈائریکشن دیتا ہے، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، خود گر بھی جائے تو کوئی ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ اس ہاتھ کو رحمت خداوندی کا ہاتھ سمجھتا ہے اور ہاتھ تھام کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس کی زندگی اندھا دھند ہوتی ہے وہ میٹریلسٹک ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دنیا اس کے پیش نظر رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اسے مال چاہیے، اس کے لیے کوئی اسے ڈائریکشن دینے والا تو ہے نہیں، وہ نہیں دیکھتا یہ کرپشن کا ہے، یہ سود کا ہے، یہ جھوٹ کا ہے، یہ بدعنوانی کا ہے، یہ دھوکہ دہی کا ہے، یہ ملاوٹ کا ہے، وہ سب کچھ کہتا ہے آنے دو، اندھا دھند مال اکٹھا کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جس نے اپنی زندگی کا راستہ شریعت کے راستے کو متعین کر لیا، اس کے پاس آنے لگے تو بیریئر لگا ہوتا ہے، حلال کا ہے تو رکھ لیتا ہے، حرام کا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ بدعنوانی کی طرف، کرپشن کی طرف، جھوٹ کی طرف، بدعنوانیوں کی طرف، ملاوٹوں کی طرف نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا مل جائے بابرکت مل جائے، اسے دنیا پر نہیں اپنے خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو اسے میسر آ رہا ہوتا ہے اس میسر پر وہ لیتے ہوئے بھی،
وصول کرتے ہوئے بھی فکر کرتا ہے کہ مجھے خدا کے ہاں جواب دینا ہے، اور جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہاں بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے جواب دینا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو پر ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے من این اکتسبہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا کمایا کہاں سے اور کھپایا کہاں پہ ہے۔ دونوں ڈائریکشن تبھی متعین ہوں گی، تبھی بچیں گے بحرانوں سے، کہ جب ہمیں کماتے ہوئے بھی یہ خیال ہو کہ ہم نے حلال ذریعے سے اختیار کرنا ہے، اور اس کو جب لینا ہے تو اس میں بھی جواب دینا ہے، اور حلال جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہی وہ حقیقی سورس ہے جس کی طرف قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اشارہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، کہ جب تم پر مجدگی چھانے لگے، تم پج مردہ ہونے لگو، تمہاری اندر سے حالات ٹوٹ جائیں، تم بحرانوں میں پھنس جاؤ، تمہیں نا امیدی گھیرنے لگے تو تم کسی اور طرف نہ دیکھو، چوٹ لگے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھو، ذرا تم شریعت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر تو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ تو کر کے دیکھو۔ شریعت اور دین کے احکام تمہیں پابند بنانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح تمہیں زندگی گزارنے کے لیے سانس چاہیے ہے، اسی طرح تمہیں زندگی بچانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے احکامات آکسیجن کی صورت میں چاہیے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس موجود ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن ولنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا مومن جو بھی عمل صالح کرے شرط یہ ہے دولت ایمان اس کے پاس موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بڑھتا ہو، مصیبت آ بھی جائے گی اسے ایسی استقامت دے کے کھڑا کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اسے بہترین زندگی عطا کر دی جائے گی، اسے پھر سے پر امید کر دیا جائے گا، اس کے راستوں کو آسان کر دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک نے پھر کیا ڈارس مدائی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکل ایک آئے گی، جب نکلو گے تو اللہ 2 آسانیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں خوبصورت انداز میں ڈائریکشن دیتا ہے۔ لیکن اگر جو بندہ ڈی ٹریک ہو گیا، اندھا دھند زندگی گزار رہا تھا، اس کا نتیجہ بھی قرآن نے ذکر کیا، سورہ حشر ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بلایا نا، اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا ہے۔ یعنی خدا فراموشی اصل میں خود فراموشی ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جب انسان خدا کو اپنی زندگی کے مرکز سے نکالتا ہے تو وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، اور جب اپنی شناخت کھو بیٹھے، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، تو یہی وہ مرحلہ ہے جسے نفسیاتی یا روحانی بحران کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا تعلق جتنا اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوگا اتنا اپنے آپ سے بھی کمزور ہو جائے گا، اتنے ہم جتنے ایمان میں کمزور ہو جائیں گے، شریعت کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا کمزور ہو جائے گا، اتنی ہمیں روحانی اور نفسیاتی بیماریاں زیادہ لگ جائیں گی۔ شریعت یہ ہمیں سلیقہ زیست بھی سکھاتی ہے کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تم نے شریعت کو اپنی ڈائریکشن بنانا ہے تو پھر آؤ، شریعت کو جب تم اپنی ڈائریکشن بنا لو گے، اپنی سمت کے طور پر متعین کر لو گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مقابل قوتیں آئیں گی، تمہیں بار بار ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ یہی حق کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور ساتھ ایک پہلو ذکر کیا کہ جب تم شریعت کے راستے پر چل رہے ہوگے تو تمہارے ذہن کے اندر وہ جو اینٹی شریعت قوتیں ہیں وہ یہ مخمصہ ڈالیں گی کہ شریعت شاید صرف عبادت ادا کرنے کا نام ہے۔ نہیں، یہ شریعت جس پر تم چل رہے ہو وہ صرف عبادت کا نہیں، وہ تمہاری پوری زندگی کے گزارنے کا نام ہے۔
یعنی شریعت صرف عبادات نہیں ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ وہ عدالت ہو، وہ سیاست ہو، وہ گھر ہو، وہ معیشت ہو، وہ دکان ہو، وہ دفتر ہو، وہ مسجد ہو، ہر جگہ ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اور اس رہنمائی کی کیفیات کیا ہے؟ سورہ جاثیہ ہے، آیت نمبر 18 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو ایسی شریعت پر قائم کیا ہے، فاتبعها، آپ اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ شریعت دراصل زندگی گزارنے کا ڈیوائن آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اگر تم اس سے نکل گئے تو پھر تم زندگی گزارنے کا سلیقہ بھول جاؤ گے۔ ہم عمومی طور پہ یہاں یہ مخمصہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید ہم شریعت میں آ گئے تو ہم پابند ہو جائیں گے، ہمارے سے ہماری آزادی سلب ہو جائے گی۔ شریعت پابندی کا نام نہیں، شریعت تو پروٹیکشن کا نام ہے، شریعت تو حفاظت کا نام ہے۔ آج آپ روڈ پر چلتے ہیں تو ٹریفک سگنل آتے ہیں، تو یہ ٹریفک سگنل آپ کی سپیڈ کو روکتے ہیں، آپ کو روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ پابندی ہے؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی جان بچاتی ہے، میری اور آپ کی گاڑی کی حفاظت کرتی ہے، میری اور آپ کی ساری کیفیات کی محافظ ہوتی ہے۔ تو بالکل شریعت کے بھی جو بیریئر آتے ہیں وہ ہمارا ایمان بچاتے ہیں، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بچاتے ہیں۔ اور جہاں شریعت کہتی ہے رک جاؤ، وہاں وہ ہماری حفاظت، کہیں وہ جان بچاتی ہے، کہیں وہ عزت بچاتی ہے، کہیں وہ انسانی کیفیات کو متغیر ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ شریعت اخلاق کی بھی محافظ ہے، خاندان کی بھی ہے، عزت کی بھی ہے، مال کی بھی ہے، معاشرے کی بھی ہے۔ اور کیسا عجیب نظام ہے شریعت کا خوبصورت کہ شریعت، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے کیریئر بلڈ ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے پہلے اپنا کردار سنوارو، مستقبل خود ہی تمہارا سنوار دیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سوشل ریفارم ہونی چاہیے، اس وقت میرے آپ کے معاشرے کو سوشل بیہیویئر درست کرنے کی ضرورت ہے، سوشل ریفارمز چاہیے، تو شریعت کہتی ہے یہ تو باہر کی دنیا کی بات ہے، پہلے ذرا اندر کی دنیا کی بات تو کرنا، پہلے اپنی اندر کی اصلاح کر، اور تیری اندر کی اصلاح کے لیے جو موجود ہے وہ رسول اللہ کا دین موجود ہے، اور اس دین میں پالیسی تمہاری نہیں، وہ دین کی پالیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر جب داخل ہونا ہے تو داخل رہنا ہے، ٹریک تمہاری زندگی کا یہی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے میں بھی ایسے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو، اور پھر اس پر ایک تسلسل، کنسسٹنسی تمہاری رہنی چاہیے، ایسا تسلسل رہے کہ جب وقت آخر تمہاری کیفیات شیطان تمہیں گمراہ بھی کرنا چاہے تو دین کا دامن اتنی مضبوطی سے تھامے رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت آ رہی ہو تو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو، سینے پہ ہاتھ ہو، نزع کی کیفیات ہو تو اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ کہو بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ اس بات پر زندگی بھر محنت کرو کہ وقت آخر اسلام کا دامن میرے ہاتھ میں رہے۔ اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ دین صرف جذبات کا نام نہیں ہے، صرف دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین شریعت کی پیروی کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کرنے کا نام ہے۔ دین حد کے اندر رہنے کا نام ہے۔ آج دیکھیے مونسون ہے، موسم کی کیفیات کیسی ہیں، یہی پانی اگر دریا کے اندر رہے تو یہ زندگی بخشتا ہے، اور اگر دریا کے کناروں سے نکل آئے تو زحمت بن جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر بندہ دین کے دائرے میں رہے تو رحمت ہوتا ہے، اور اگر دین کے دائرے سے نکل جائے تو وہی زحمت بن جاتا ہے۔ پھر بندے نہیں ملتے، پھر انسان نہیں ملتے۔ آج قانون کے دائرے میں رہیں تو معاشرہ پرسکون رہتا ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے قانون سے نکل جائیں تو کہتے ہیں فساد ہو گیا، انتشار ہو گیا، وائلنس ہو گیا، یہ انسان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ بتائیے جب سارے انسان اللہ کی حدوں سے نکلنے لگے تو معاشرہ کہاں سے بچے گا؟ روحانیت کٹے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ بحران جنم نہیں لیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اب بے سکونی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ ایک دو نہیں، قرآن نے ایسے واضح اعلان نہیں کیا کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لی۔
اتنا بڑا معاشرہ اس بات پہ آمادہ ہو جائے تو بتائیے پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ انزائٹی، ٹینشن ہونے کے باوجود پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، بے سکونیاں کیوں ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے شریعت کے دائرے میں آنے کو اپنے لیے تنگی سمجھ لیا. ہم نے سمجھ لیا شریعت ہمارا سکون لے لے گی. شریعت میری آپ کی پروٹیکشن ہے. شریعت مجھے اور آپ کو حدود میں رکھ کر رحمت بناتی ہے، وہ زحمت ہونے سے بچا لیتی ہے. آج انسانیت یہ چاہتی ہے کہ اس کی ساری زحمتیں ختم ہو جائے تو آج وہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لے اور اس دائرے کے اندر داخل ہو جائے. دیکھیے جب اس دائرے میں بندہ آتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں، مصائب تو آتے ہیں، لیکن وہ دین جس کے راستے پر چل رہا تھا پھر وہ اسے تھام لیتا ہے. کیفیات دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے عمار بن یاسر کی طرف چلتے ہیں کہ جنہوں نے ماں بھی دے دی، باپ بھی دے دیا اور خود اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اس راستے پر ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، اگر مجھے سارے چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ اور اس کا رسول مجھے نہیں چھوڑے گا. جب سب نے چھوڑا، منہ موڑا، تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کیا تو یہ نہیں چاہتا آج کے بعد تیرا باپ بھی میں، تیری ماں بھی میں ہوں؟ شرط یہ ہے کہ اس راستے میں اقبال نے کیا وہ خوبصورت بات کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. اور پھر اس راستے پر یہ سفر ہے کوئے جانا. یہاں قدم قدم بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، عروج ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن ایک مومن اور ایک غیر ایمان غیر عمل صالح والے بندے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو غیر عمل صالح والا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق کو کمزور کر بیٹھتا ہے. اور ادھر مومن کی شان یہ ہے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہے. اگر اسے راحت ملے شکر کرتا ہے اجر پھر بھی بڑھ جاتا ہے، مصیبت ملے صبر کرتا ہے اجر پھر بھی بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، وہ مقام نیکیوں میں اسے میسر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ اسے آزماتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، رب اسے وہ اجر عطا فرما دیتا ہے، وہ مقام اسے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کیفیات یہ ہے، یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، یہ نمونے ہیں. زندگی سدا ایک جیسی نہیں رہے گی، لیکن اگر شریعت کے راستے پر رہو گے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا. اتنی شدتیں آئیں کہ ذہن مفلوج ہو گیا، زبان پر وہ کلمات آ گئے جو کلمات آنے نہیں چاہیے تھے. بہت پریشان ہوئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور آج عمار کی زبان سے وہ کلمہ نکل گیا ہے جو کلمہ نکلنا نہیں چاہیے تھا. فرمایا اے عمار کیف تجد قلبک، یہ ذرا بتا زبان سے جو بھی نکلا ہے لیکن تیرے دل کی کیفیت کیا تھی، دل کہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ تو عمار کہنے لگے کہ مطمئن بالایمان، دل اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کریم بولتے قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی اور کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا اس مصیبت کی حالت میں بھی زبان سے کوئی کلمہ نکل بھی گیا، شدت کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا لیکن دل مطمئن تھا، اس کے دل کو آنے والوں کے لیے ماڈل بنا دیا گیا. تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے جو روحانی بحران ہیں ان سے نکلنے کے لیے شریعت مطہرہ میں داخل ہونا بہت ضروری ہے. شریعت ہماری خوشیوں کو چھینتی نہیں ہے بلکہ ہماری خوشیوں کو محفوظ بناتی ہے. اور ابھی جو حالات بھی یہ کیفیات، کنڈیشنز، موسم کے تغیرات، اس کا ہم سب کو سامنا ہے. اس میں ہمیں اگر نکلنا ہے تو اس کا اسلوب کیا ہے کہ شریعت کی طرف آئیے، استغفار کیجئے. کیا سارے مل کر اگر یہ کہہ رہے ہوں اللہم ہوا علینا ولا علینا کہ یا اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب مصطفیٰ کریم کی دعا یہ ہے اب جنہیں ضرورت ہے یہ بارش انہیں عطا فرما دے. اور اس سے نجات کے لیے ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یہ بڑی خوشائند بات بھی ہے کہ ہماری مینجمنٹ بھی اور ہمارے ریزیڈنٹس بھی، ہمارا معاشرہ بھی اگر اس بات کو سمجھ لے کہ مصیبت جب اجتماعی آتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہوتا ہے، کوشش بعد میں ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ مومن کا تعلق پہلے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مصائب سے، بحرانوں سے نجات